یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ میں چھوٹی سی تھی۔ والد صاحب نے ایک 2 منزلہ مکان خریدا۔ یوں تو راجستھان کا یہ مکان پختہ اور عمدہ طرز تعمیر کا نادر نمونہ تھا، لیکن اس میں زینے سے متصل ایک گیلری تھی جہاں ایک لوہے کا ڈھکن نصب تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اوپر کی منزل پر آخری سیڑھی کے ساتھ جو لوہے کا ڈھکن رکھا ہوا ہے، دراصل یہ نیچے جانے کا راستہ ہے۔ کافی دنوں تک کسی نے توجہ نہ دی کہ اس جگہ یہ ڈھکن کیوں رکھا گیا ہے۔ میری ماں ستیلی تھی اور والد سخت مزاج تھے۔ ماں کو انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر لمحہ میرے بچوں کی نگرانی رکھنا۔ والد چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہمیں مارتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ان کی دہشت بیٹھ گئی تھی۔ ہم ماں اور باپ دونوں سے ہی دور دور رہنے لگے تھے۔ امی کے رشتہ داروں کے گھر قرب و جوار میں آباد تھے اور انہیں ان رشتہ داروں کے یہاں جانے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی ساتھ لے جاتی تھی، بڑی ہو گئی مجھے تالے میں بند کر کے چلی جاتی اور چابی پڑوس میں دے جاتی کہ جب انبر کے ابا یا مظفر آئے تو چابی ان کو دے دینا۔ میں گھنٹوں اکیلے گھر میں تالے میں بند رہتی۔ یہ احساس کہ میں قید ہوں مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں سارے گھر میں چکر لگاتی اور کبھی زینے پلانگتی، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اور کبھی چھت پر۔ ایک دن یوں ہی میں زینے پر اتر چڑھ رہی تھی کہ خیال آیا دیکھو اس ڈھکن کے نیچے کیا ہے۔ زور لگا کر اسے کھسکایا، ذرا سی درز بن گئی۔ جھانکا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ گھوپ اندھیرا تھا۔ ٹارچ سے روشنی ڈالی، محسوس ہوا کہ تہہ خانہ ہے، لیکن روشنی کے چھوٹے سے دائرے نے بھی معمہ حل نہ کیا کہ اندر کیا ہے۔ میں چھت پر پڑا ہوا رسا اٹھا لائی اور اسے درز میں ڈالا۔ رسا کافی مضبوط اور لمبائی میں بھی 20 فٹ سے زیادہ تھا۔ یہ رسا نیچے اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخری سرا میرے ہاتھ میں رہ گیا، جسے میں نے سیڑھی کے جنگلے سے باندھ دیا، مگر تہہ خانے کا اندازہ نہ ہو سکا۔ لگتا تھا جیسے نیچے کئی 100 فٹ گہرا اندھا کنواں ہے۔ اس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے پورا زور لگا کر ڈھکن کو آدھا سرکا دیا، مگر وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے بدیق تمام ڈھکن کو دوبارہ اسی طرح رکھ دیا جیسے وہ پہلے تھا اور رسا کھینچ لیا۔ میرے گھر والوں نے بھی اس جگہ کو غیر ضروری اور بے فائدہ سمجھ کر فراموش کر دیا تھا، جہاں دھوپ جا سکتی تھی اور نہ تازہ ہوا۔ بھلا ایسی جگہ کس کام کی تھی؟ ابھی میں اس مشقت لاحاصل سے تھک کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ دفتن در پر دستک ہوئی۔ باہر تالا لگا تھا، پھر بھی کوئی در بجائے رہا تھا۔ آنے والا شاید اندھا ہے، یہ سوچتی میں دروازے پر پہنچی۔ پوچھا کون ہے؟ کیا تالا نظر نہیں آ رہا؟ اس نے جواب دیا میں روشن ہوں، امی اور ہم سب گھر والے کہیں جا رہے ہیں، چابی لے لو۔ کیسے لوں؟ باہر تو تالا پڑا ہے۔ چھت پر آ جاؤ، میں اپنی چھت سے تمہاری طرف پھینک دیتا ہوں، تم اٹھا لینا، اور جب تمہارا بھائی یا والد آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ چابی تمہارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس تنہائی میں کسی آدم زاد کی آواز سن کر خوشی بھری آواز میں کہا۔ میں چھت پر جا رہی ہوں، تم اوپر آ کر چابی پھینک دو۔ میں دوڑتی ہوئی چھت پر پہنچی، وہ بھی آ چکا تھا۔ ان کی اور ہماری چھتوں کی منڈیروں کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ چاہتا تو آسانی سے منڈیر پھلانگ کر ہماری چھت پر آ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی چھت پر رہا اور ہاتھ بڑھا کر چابی میری جانب اچھال دی۔ تم اس چابی سے تالا کھول کر میرے ہاتھ میں دے سکتے تھے۔ ایسا کرنے سے اماں نے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں چابی تمہارے دروازے کی دہلیز سے اندر پھینک دوں، مگر دہلیز اتنی موٹی ہے کہ چابی اندر نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا چھت سے دینے کا خیال آ گیا۔ کیا تم بھی جا رہے ہو گھر والوں کے ساتھ؟ جا تو رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھے بہانہ لگ رہا ہے۔ اچھا چلو چلا جاتا ہوں، اگر دوبارہ کل تم چھت پر آنے کا وعدہ کرو تو۔ وعدہ؟ میں نے کہا۔ تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ قریبی گاؤں چلا گیا، جہاں اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے وعدہ ایفا کیا۔ اگلے دن شام کو چھت پر گئی، وہ موجود تھا، میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے 2-4 باتیں کی، گرچہ میرے گھر میں کوئی نہ تھا، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، لہٰذا چند لمحوں بعد نیچے آ گئی اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ اب تنہائی کے زندہ میں روزن کھلا تو جب میں اکیلی ہوتی تو چھت پر چلی جاتی۔ اس کی چھٹی ہی اسے بتاتی کہ میں چھت پر ہوں، وہ فوراً ناموجود ہوتا۔ یوں کبھی کبھار کا یہ سامنا رنگ لے آیا اور وہ اپنی منڈیر پھلانگ کر ہماری چھت پر آنے لگا۔ ایک دن دوپہر کو جبکہ سورج نصف النہار پر تھا اور ہم اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے تھے، میں نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر ہم کیوں دھوپ میں جل رہے ہیں؟ آؤ زینے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ زینے میں اس جگہ جہاں لوہے کا ڈھکن تھا ہم بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ پھر یہ گیلری ہماری محبت کی آغوش بن گئی۔ ہم یہاں بیٹھ کر خود کو محفوظ خیال کرتے اور ساری دنیا سے چھپ کر باتیں کرتے۔ یہ عمر نادان تھی، ہم سراپا خوف تھے، لیکن چاہے جانے کی آرزو بھی شدید تھی۔ میں سارا دن قید تنہائی کی اذیت سہتی تھی۔ ماں کا خیال تھا
کہ در کو باہر سے تالا لگا ہے تو اب امبر گھر میں محفوظ ہے۔ ماں کے خیال میں بیرونی دروازے کو تالا لگانے سے میری حفاظت کا فرض ادا ہو جاتا تھا، اور میں تھی کہ پاگل پنچھی کی طرح اکیلے گھر کے پنجرے میں پھنسی چکر کاٹتی رہتی تھی۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی جو مجھے اس قدر بے قرار رکھتی تھی۔ والد کی سخت پابندی تھی، کسی سہیلی کے گھر نہیں جا سکتی تھی اور نہ کوئی سہیلی میرے گھر آ سکتی تھی، اور شوہر کے جاتے ہی گھر سے باہر جانا میری ماں کا محبوب مشغلہ تھا۔ مسلسل تنہائی کا عذاب سہنے پر دل میں ہوک سی اٹھتی تھی، دعا کرتی دور دیوار کو ہی قوت گوائی مل جائے اور میں دیواروں سے باتیں کروں۔ ایسے میں روشن کا ساتھ مل جانا اندھیرے راستے پر چراغ جل جانے کے مترادف تھا۔ 16 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس عمر میں سخت گیر باپ کا خوف کسی بھوت کی مانند دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ماں ستیلی تھی اور کوئی غمگسار بہن بھی نہ تھی، ایسے میں روشن کا چھت پر ملنا متاع عزیز لگا۔ عمر کے جس دور میں خواب سنہرے ہو جاتے ہیں، نتائج کی پرواہ رہتی ہے اور نہ خطرات کی سنگینی کا احساس۔ ابا اور بھائی صبح سویرے چلے جاتے، تھوڑا سا گھر کو سمیٹ کر ماں جو ہی تالا لگا کر چابی پڑوس میں دینے جاتی، روشن کو خبر ہو جاتی کہ اب میں اکیلی ہوں۔ وہ اپنی چھت سے ہماری چھت اور پھر وہاں سے زینہ طے کر کے گیلری میں آ جاتا۔ میں پہلے ہی اس کی منتظر ہوتی اور یوں لامتناہی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ماں ہفتے میں کم از کم 4 بار ضرور اپنے گھومنے پھرنے کے شغل کو پورا کرتی تھی۔ ایک روز میں اور روشن زینے سے متصل گیلری میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ماں کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دراصل ہم باتوں میں کچھ اس طرح کھو گئے تھے کہ تالا کھولنے کی آواز نہ سن سکے، اور ماں صحن سے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہ پایا تو آوازیں دینے لگی۔ ماں کی پکار سن کر میں نے روشن کو اشارہ کیا چھت پر جاؤ۔ وہ فوراً وہاں گیا مگر لوٹ آیا، کہنے لگا چھت پر والد کھڑے ہیں، شاید وہ مجھے تلاش کرتے اوپر پہنچے ہیں۔ ادھر ماں تمام گھر میں تلاش کرنے کے بعد زینے کی طرف آئی۔ وہ چڑھ رہی تھی کہ میرا سر چکرا گیا، اب روشن کو کہاں چھپاؤں؟ اتنے میں والد کی آواز آئی، امبر کہاں ہے؟ گویا وہ بھی آگے تھے۔ باپ کی آواز سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ آج خیر نہیں، چھت پر روشن کا باپ اور سیڑھی میں میرے ماں باپ، ہم آج برے پھنس گئے تھے۔ اچانک میری نظر لوہے کے ڈھکن پر ٹک گئی جس کے پاس ہم دونوں کھڑے تھے۔ پاس ہی رسا ایک ڈھیری کی صورت میں موجود تھا جس کا ایک سرا سیڑھی کے جنگلے سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے ڈھکن کی طرف دیکھتے پا کر روشن نے بھی کچھ سوچا اور ڈھکن کو اٹھا لیا۔ پوچھا کیا ہے نیچے؟ شاید طے کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ تبھی اس نے آنن فانن رسے کو اس میں ڈالا اور پھر اسے پکڑ کر وہ اندھیرے میں اترتا چلا گیا۔ اس وقت تو میں ڈھکن کو کھسکا بھی نہیں سکتی تھی، جلدی سے زینہ اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ گیلری تک پہنچ جاتے میں خود نیچے پہنچ گئی۔ اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ بیک وقت دونوں نے سوال کیا۔ اماں کئی دن سے زینہ مٹی مٹی ہو رہا تھا، بیکار بیٹھنے سے جی گھبرانے لگا تو سوچا کہ صفائی کر دوں۔ سر شکر کے صبح میں نے سیڑھیاں اوپر تک صاف کر لی تھی۔ ماں باپ دونوں صاف ستھری سیڑھیاں دیکھ کر چپ ہو گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ آج قسمت نے میرا پردہ رکھ لیا تھا۔ میرے والد اوپر نہیں گئے۔ میرا خیال تھا کہ خطرہ ٹلتے ہی روشن رسے کے ذریعے اوپر آ جائے گا اور وہاں سے چھت کے راستے اپنے گھر چلا جائے گا۔ بھائی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ ماں نے مجھے کھانا بنانے کا حکم دیا اور رات تک مجھے زینے کی جانب جانے کا موقع نہ ملا۔ یقین تھا رسے کی مدد سے نکل کر روشن اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا، مگر ڈھکن سرکا ہوا تھا، اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھنا ضروری تھا۔ تمام رات نیند نہ آئی، یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح تہہ خانے سے اوپر آیا ہوگا، اور ڈھکن ابھی تک کھلا ہوا ہے، اسے جلد از جلد اپنی جگہ رکھنا تھا اس سے پہلے کہ کوئی اوپر چلا جاتا۔ صبح والد اور بھائی حسب معمول چلے گئے تو ماں بولی کہ آج کھانا بنا کر رکھنا، میں تمہارے ماموں کے گھر جا رہی ہوں، وہ بیمار ہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ والد اور بھائی کو کھانا دے دینا اور اپنے ابا سے کہنا کہ وہ رات کو مجھے شفیق کے گھر سے آ کر لے جائیں۔ میں نے جی اچھا کہا اور شکر کیا کہ یہ جا رہی ہیں لمبے وقت کے لیے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگایا اور چابی پڑوسن کے لڑکے کو دے دی، کہا کہ اندر جا کر ماں کو دے دو۔ ان کے جاتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کے بنا میں دوڑ کر سیڑھی کی طرف گئی اور تیزی سے زینہ چڑھنے لگی۔ ڈھکن اسی حالت میں پڑا تھا جیسا کل چھوڑ کر گئی تھی۔ تہہ خانے میں جھانکا، گھوپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ رسا لٹک رہا تھا، اسے ہلایا تو ہلکا لگا۔ سوچا کہ روشن اسے پکڑ کر اوپر آیا ہوگا اور گھر جا چکا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آہنی ڈھکن کو دوبارہ اس کی جگہ کیسے رکھوں، یہ کافی بھاری تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے کھسکانے لگی۔ ابھی آدھا ہی سرکا پائی تھی کہ تھک گئی۔ سوچا دم لے لوں، پھر مزید سرکا دوں گی، پہلے کھانا تیار کر لوں۔ بھائی آ گئے تو کھانا مانگے گئے۔ کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، تبھی پڑوس میں شور سنا۔ دیوار کے پاس گئی، روشن کی ماں کو پریشانی میں کہتے سنا کہ کل صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے وہ غائب ہے، اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے، رات کو بھی گھر نہیں آیا۔ تمہیں کئی بار کہا ہے کہ اسے ڈھونڈنے نکلو، اپنے چچا کے یہاں چلا گیا ہوگا، عرفان کے پاس ہوگا،
نہیں تو کسی دوست کے گھر ہوگا۔ پرچے کی تیاری کرنے دوستوں کے پاس وہ جایا ہی کرتا ہے۔ کیوں گھبرا رہی ہو؟ شام تک آ جائے گا، میں کہاں اسے ڈھونڈنے نکلوں؟ ارے نہیں، وہ ضرور کسی مشکل میں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر بتائے کسی کے گھر رات رہ جائے۔ رات کو وہ کسی کے ہاں نہیں رکتا ہے۔ ضرور میرے بیٹے کو کوئی مشکل درپیش ہو گئی ہے، کسی سے بھی پتہ کرو۔ روشن کے ابا ابھی جاؤ۔ اچھا ابھی جاتا ہوں، اس کے والد کی آواز آئی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا اور میں کچن کا کام چھوڑ کر دوڑتی زینے کی طرف گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے دم پھول گیا تھا۔ اندھے کنویں میں رسا ویسے ہی لٹک رہا تھا۔ میں نے زور زور سے اسے ہلایا، وہ ہلکا تھا، کسی نے اسے پکڑا نہیں، تو میں نے ڈھکن کو اپنی طرف کھینچ کر دہانے کو مزید چوڑا کیا اور اس میں منہ ڈال کر زور زور سے روشن کو پکارا۔ کافی آوازیں دی، اندر خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ یا اللہ، کیا میری آواز طے خانے تک نہیں جا رہی؟ رسا موجود ہے، رسا موجود ہے۔ روشن اسے پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ گھر بھی نہیں پہنچا تو کہاں رہ گیا ہے؟ کیا وہ طے خانے میں پڑا ہوا ہے؟ کیا وہ بے ہوش ہے؟ کیا خبر اتنی مدت تک یہ جگہ بند رہنے کی وجہ سے وہاں زہریلی گیسیں جمع ہو گئیں اور روشن اندر اترتے ہی بے ہوش ہو گیا ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سانپ بچھو ہوں، کسی زہریلے کیڑے نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ وہ اگر اوپر نہیں آ سکا تو کیسے اس نے اس اندھے کنویں میں رات گزاری ہوگی؟ اس پر کیا بیتی ہوگی؟ یہ سوچ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے پھر سے رسا ہلایا، آوازیں دیں، کوئی جواب نہ آیا۔ کئی بار منہ ڈال کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، سوائے اندھیرے کے وہاں کچھ نہ تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ ٹارچ کی روشنی بھی اس محیب اندھیرے میں گم ہو جاتی تھی۔ وہ روشنی کی ان چند کرنوں کو یہ طریقی نگل جاتی تھی۔ اللہ کرے یہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا ہو۔ گھر نہیں گیا تو جہاں بھی ہے اللہ تیری رحمت سے وہ زندہ ہو، لیکن اگر نہیں نکل سکا تو پھر اس سے آگے سوچنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ وہ رات قیامت کی کٹی۔ کوئی چھت پر چلا گیا، ڈھکن ہٹا ہوا دیکھ کر پوچھا کس نے اور کیوں ہٹایا ہے تو کیا جواب دوں گی؟ اگر ڈھکن سے اس اندھے کنویں کا دہانہ بند کر دوں اور روشن ابھی تک اندر ہو تو وہ کیسے باہر آئے گا؟ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ یا اللہ، کیسے اس اندھے کنویں تک رسائی حاصل کروں؟ خود اترنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ روشن کا حال نہیں جان سکتی تھی جب تک کہ وہ رسا پکڑ کر خود اوپر آنے کی کوشش نہ کرتا۔ شاید رسا چھوٹا ہے اور یہ تہہ خانہ نہیں ہے، کوئی گہرا کنواں ہے جو بند کر دیا گیا ہے۔ کیا خبر پاتال میں اتر جانے کے بعد روشن لٹکے رسے کے سرے کو نہ پکڑ سکا ہو؟ گہرائی کتنی ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے کہ میری آواز بھی نہیں سن پاتا، مجھے آواز کا جواب بھی نہیں دے پا رہا۔ یا اللہ، کیا بتاؤں اس وقت کی کیفیت؟ دل خون کے آنسو روتا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ اب بھی نہ نکل سکا تو ضرور بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ پچھتاتی تھی اس گھڑی پر جب میری نظروں نے ڈھکن کو خوف سے تاکا تھا اور وہ اشارہ سمجھ کر اس میں اتر گیا تھا۔ کاش میں جنگلے سے رسا نہ باندھتی تو وہ اس میں نہ اترتا، ہم زندہ سلامت والدین کے ہاتھوں دھر لیے جاتے۔ بے شک وہ ہم کو مار ڈالتے، لیکن روشن موت کی اس وادی میں نہ اترتا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب روشن کی زندگی کی فکر مجھے ایک بھیانک اژدہے کی مانند آہستہ آہستہ نگل رہی تھی۔ ادھر اس کے گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی کہ روشن غائب تھا، وہ گم شدہ ہو چکا تھا۔ میں یہ راز کسی کو نہیں بتا سکی کہ روشن کو باہر کی دنیا میں تلاش مت کرو، وہ ادھر ہے، اس اندھے کنویں میں اترا ہے، آؤ اسے یہاں سے تلاش کرو۔ لیکن خوف بھی کیا چیز ہے؟ سچ ہے کہ خوف دنیا کی سب سے بری اور ڈراؤنی چیز ہے۔ میں خوف کی وجہ سے ڈھکن دوبارہ اس کی جگہ نہ رکھ سکی اور تہہ خانے کا دہانہ کھلا رکھا، شاید روشن باہر نکل آئے۔ لیکن ایک دن میرا بھائی جب چھت پر جانے کے لیے زینہ طے کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں ڈھکن تھا تو اس نے اس آہنی ڈھکن کو اٹھا کر سوراخ بند کر دیا۔ روتے دھوتے روشن کے گھر والوں نے بالآخر اس کی تلاش ترک کر دی۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ انہی دنوں پاکستان بن گیا اور ہم وہ گھر چھوڑ کر ہجرت کر کے اپنے نئے وطن آ گئے۔ آج بھی جب مجھے روشن کی یاد آتی ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا ضمیر مجھے اس قدر ملامت کرتا ہے کہ سانس بند ہونے لگتا ہے۔ سوچتی ہوں کاش اس دن میں بھی اس کے ساتھ ہی اس اندھیری وادی میں اتر جاتی اور زندگی ہار جاتی تو آج یہ دکھ میرا کلیجہ نہ نوچ رہا ہوتا۔ اس واقعے کو صدی ہونے کو ہے، مجھے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور نہ کانوں سے ٹھیک طرح سے سنائی دیتا ہے۔ پھر بھی راتوں کو ایسی آوازیں سنتی ہوں جیسے کوئی مجھے ہولے ہولے پکار کر کہہ رہا ہو کہ مجھے یہاں سے نکالو، اللہ کے لیے اس اندھے کنویں سے نکالو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ موت کی دعا کرتی ہوں تاکہ اس اذیت ناک یاد سے نجات مل جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔